کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس شمائل ترمذی میں باب نمبر 8 پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں نبی علیہ السلام کے لباس کا بیان ہے. نبی علیہ السلام لباس کیسے پہنتے تھے، کن چیزوں سے منع کیا اور کیا چیز آپ نے لباس میں استعمال کیا، اسی کے متعلق اس باب میں حدیث آئے گی. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب اس لیے یہاں اپنی کتاب میں شامل کیے ہیں تاکہ مسلمان اپنے وضاقتہ، اپنے لباس، اپنی شکل و صورت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے. اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس آیت کے مطابق ہم سب کی نجات چونکہ نبی علیہ السلام کے اسوہ اپنانے میں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے آپ کے چال چلن، آپ کا اسوہ، آپ کے لباس کیسے ہوتے تھے یہ بھی بیان کیا تاکہ ہم لوگ اس کی اتباع کریں، پیروی کریں اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. بات پہنچی تھی ایک بڑی عظیم ترین حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیلہ. بات ہی بھی تھی کہ دنیا کی ساری چیزیں واللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ نے ما فی ساری چیزیں جو زمین میں ہیں سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اصول بیان کر دیا جس کی تفصیل گزر چکی ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے استعمال کے لیے ہیں، صرف انہی چیزوں کو حرام اور ناجائز کہیں گے جس کی حرمت اور جس کے ناجائز ہونے کی دلیل کتاب اللہ سنت رسول میں موجود ہوگی۔ اور اگر کسی مسئلے میں اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو اس اصول کے تحت وہ چیز حلال اور جائز ہوگی۔ دنیا کی استعمال کرنے ہونے والی چیزوں میں ہمیں حلال کی دلیل نہیں بلکہ حرام کہنے کی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو حرام کہتے ہیں تو آپ اس کو دلیل سے ثابت کریں ورنہ حلال ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کہ کلو کھاؤ وشربو پیو والبسو پہنو وتصدقو صدقہ کرو، ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، بس دو چیزوں کا خیال رکھو۔ نمبر 1، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن اسراف اور فضول خرچی سے بچو۔ نمبر 2، ولا مخیلۃ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو، کبر اور غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہ کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ کہ حدیث کے اندر بعض قسم کے لباس ایسے ہیں جن سے ہم کو منع کیا گیا، وہ بالکل بہت ہی محدود ہیں۔ سارے ہر قسم کے لباس ہمارے لیے حلال ہیں، صرف چند چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ آج ہم وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کرا دیا، جو لباس جس سے منع کیا گیا، آپ ٹخنے کے نیچے مرد اگر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ازار ٹخنے کے اوپر رکھے۔ ٹخنے کے نیچے لٹکانا، چاہے لنگی ہو، کندورا ہو، پینٹ ہو یا اور کچھ ہو، ٹخنے کے اوپر تک تو اجازت ہے، ٹخنے کے نیچے تک لٹکانا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو، جوان، بوڑھا، اس چیز سے بچنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جب بھی کپڑا سلائیں، چاہے پینٹ ہو، شلوار ہو، کندورا ہو یا اور کوئی چیز ہو، ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین ففی النار، ایک ٹخنے کے نیچے جس نے تندورے کو لٹکایا وہ جہنم میں جلایا گیا۔ انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی بہت کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث سنا کر کے ہم دوسری چیزیں بیان کریں گے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ ایک حدیث پڑھی ہے میں نے، اس مفہوم کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن بھری مجلس ہم لوگوں کے سامنے فرمایا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے آدمی ہیں، ثلاثۃ، تین قسم کے آدمی ہیں، اللہ ان سے اتنا زیادہ ناراض
اتنا زیادہ غضبناک ہوتا ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے. ہاں، لا یتکلمون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے. نمبر 2، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے بھی نہیں، کوئی پرواہ کریں گے ہی نہیں. نمبر 3، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. یہ 3 وعید ہے. نمبر 1، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. اللہ اس قدر ان سے ناراض ہوگا، اس قدر اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا ان سے کہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. وہ بات کرنا چاہے تو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. نمبر 2، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، ان کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ وہ کس پریشانی میں، کس مصیبت میں حشر کے میدان میں ہیں اور جہنم میں کہاں جل رہے ہیں. نمبر 3، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. پاک نہیں کرے گا یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو پاک، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش بھی نہیں. جتنے گناہ کیے ہوں گے ہر گناہ کی سزا ان کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. 3 ہو گئے. نمبر 4، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. یہ 4 وعدیں سنائی گئی 3 قسم کے لوگوں کو. اب وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، المسبل، ٹخنے کے نیچے اپنی ادار، اپنا کپڑا لٹکانے والا. کتنا بڑا مجرم ہے. آج مسلمانوں کے اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں. المسبل، اللہ نے فرمایا ان تینوں میں سب سے پہلا انسان ہوگا اسبال کرنے والا. اسبال کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف لٹکانا، یعنی انسان جو کپڑا پہنتا ہے اتنا لمبا لٹکاتا ہے، اتنا لمبا سلاتا ہے اور پہنتا ہے کہ اس کے ٹخنے اس سے ڈھک جاتے. اس کو کہا جاتا ہے اسبال. نمبر 3، نمبر 2، والمنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. والمنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. نمبر 3، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال سپلائی کرنے والا. آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے، اپنا مال سپلائی کرتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے. یہ 3 گناہ ہیں. اب بعض روایتوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 مرتبہ اس وعید کو سنایا تو صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ خابوا وخسروا من ہم، یا رسول اللہ یہ تو برباد ہو گئے اور بڑے نقصان خسارے میں پڑ گئے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. اب آئیں، تینوں میں سے اس باب سے تعلق کس کا ہے؟ پہلے کا. المسبل، ٹخنے کے نیچے
اپنا کپڑا لٹکا کر کے چلنے والا، لٹکانے والا، یعنی ایسا لباس پہننا ہمارے لیے ناجائز ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ اکبر سنا ہوگا یہیں بھی کہ اس بدبخت نے اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اس زمانے میں غریب لوگ تھے تو کپڑا بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ٹی وی پر آ کر کے بیان دیتا ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے اس کا حشر کیا ہوا، لیکن خباثت ذرا دیکھیں اور پھر اپنا تکنیکی نے لٹکار کر کے ٹی وی پر ریکارڈ کروا رہا ہے کہ دیکھو ایسے میں چلتا ہوں، ہم ایسے پہنتے ہیں۔ استہزاء اور مذاق سنت کا حدیث تھا جو انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ ایک تو یہ عذر ہیلا بہانہ کرنا ایک گناہ عظیم ہے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تحریف ہے، یہ تحریف ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اگر لٹکائیں گے تب ناجائز ہے، تکبر کے ساتھ نہیں لٹکاتے تو کوئی فرق نہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ تکبر سے نہیں لٹکایا ہے، ہم لوگ ویسے لٹکا دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کے اندر یہ چیز نہیں بتائی گئی۔ احادیث دو قسم کی ہیں، ایک ہے اللہ سے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء، جو انسان اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے چلتا ہے اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اور دوسری حدیثیں یہ ہیں کہ جس میں مطلقاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو وعید سنائی، چاہے تکبر ہو یا غیر تکبر کی۔ ایک مثال دیں، صحیحین کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نوجوان تھے، ان کے ازار ٹخنے کے نیچے لٹکی ہوئی تھی، اور اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سامنا ہو گیا ان کا۔ اللہ رسول نے پکڑا اور فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک ان کنت مؤمن، تکبر کی بات نہیں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں تکبر کا تصور کیا جائے، حاشا وکلا۔ آپ نے فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک، اپنی ازار کو اونچے کر لو، ان کنت مؤمنا، اگر ایمان والے ہو تب۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھے۔ اس طرح سے اور بہت سارے نصوص ہیں جن کی بنا پر یہ شرف کا اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق رہا کہ مردوں کے لیے ٹخنے کے نیچے لٹکانا، کپڑا لٹکانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ان وعیدوں کی بنا پر اس کو کبائر میں سے شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانا، کندورا لٹکانا، لنگی پہننا، اسلام نے اس کو کبائر گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے ایسے انسانوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ ہم اپنے اس لباس کا خیال رکھیں، فیشن بازی میں آ کر کے غیروں کے طور طریقے کو دیکھ کر کے
ہم ٹخنے کے نیچے اپنی ازار، اپنا کندورہ، اپنا کپڑا، اپنی شلوار لٹکائیں، اسلام میں اس کی شدید وعید سنائی گئی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. کبھی صحابہ کرام نے تکبر اور غیر تکبر کا سوال نہیں اٹھایا. دوستو ایک چیز تو یہ ہے، یعنی ٹخنے کے نیچے ازار کا لٹکانا، کپڑے کا لٹکانا. یہاں ایک چیز کی وضاحت کرتے غلط فہمی ہوتی ہے. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ لوگ ایک مرتبہ ہم ایسے جلسے میں تھے، پروگرام میں تھے. پروگرام ختم ہونے کے بعد خورد نوش کے فراغت پر مجلس جمی بیٹھے تھے. کچھ سوال اور جواب ہو رہے تھے. ایک نوجوان آیا، اس نے کہا ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھتے. کیوں نہیں بیٹھتے؟ علماء دوسروں کو کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. میں نے بلایا، میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہتا ہے غیروں کو ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننے کا حکم دیتے ہیں اور ٹخنے کے نیچے لٹکانے کو ناجائز کہتے ہیں، عوام کو منع کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا سارے مولانا لوگ خود ٹخنے کے نیچے تک کپڑا لٹکائے رکھتے ہیں. میں نے کہا کس کو؟ تو کہا کہ ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے. میں نے کہا کیسے دیکھا؟ کہا کہ موزہ پہنتے ہیں لوگ، علماء لوگ موزہ پہنتے ہیں، ٹخنا ڈھک گیا. اس لیے یہ جہالت بہت سارے لوگوں میں ہے. تو اس کا جواب نمبر 1، اسبال حرام ہے. ٹخنا ڈھانپنا حرام نہیں. اسبال کس کو کہتے ہیں؟ اسبال حرام ہے. ہر وقت ٹخنا ڈھپنا ایک مقصد کے تحت نہیں ہوتا. پہلے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسبال کو حرام، اللہ رسول نے اسبال سے منع کیا. اسبال کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف لٹکانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسبال. یعنی اوپر کا جو کپڑا ہے، قمیص کے شکل میں، شلوار کی شکل میں، کندورے کے شکل میں، جلابیہ کیا کہتے ہیں؟ جلابیہ ہاں، اس کی شکل میں، شلوار یا لنگی کے شکل میں، یہ اوپر سے جو لباس پہن کے لٹکایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ اسبال. لیکن موزہ جو پہنا جاتا ہے ضرورت کے تحت اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے وہ چڑھایا جاتا ہے. اسبال اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. اور موزہ تو آپ پہنتے رہے، موزہ پہننے کی اجازت ہے. آپ نے موزہ پہن کر کے موزے پر مسح کیا اور لوگوں کو موزے پر مسح کرنے کی اجازت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسبال حرام ہے. ایک آدمی کو چوٹ لگی ہے، کوئی وجہ ہے، اپنے ٹخنے کو باندھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ ضرورت کی چیز ہے. موزہ پہن لیا، کتاب و سنت سے ثابت ہے. معاملے یہاں صرف اسبال کا ہے. اوپر سے نیچے جو لٹکایا جاتا اس کو کہا جاتا ہے اسبال. ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے. نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کہیں آپ اسلام میں جن چیزوں جن لباسوں سے منع قرار دیا گیا ہے اس میں پہلا تو ہے اسبال، آپ نے سن لیا. دوسرا ہے شہرا، لباس الشہرا، لباس الشہرا. شہرت کسی چیز کی تشہیر کرنے کو، کسی چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا، بیان کر دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہرت. کہتے ہیں تشہیر،
تشہیر کس کو کہتے ہیں؟ اعلان کرنا. کسی برائی کو، کسی ایک عیب کو آپ ظاہر کرنے لگے، یہاں جہاں کھڑے ہو لوگوں کو بتانے لگے، تو کیا کہے؟ تشہیر شہرہ ہے. لباس الشہرہ سے منع کیا ہے. لباس الشہرہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا جس انسان نے لباس الشہرہ پہنا، جس شخص نے لباس الشہرہ پہنا، اس نے سمجھ جاؤ کہ قیامت کے دن اس کو لباس المذلہ پہنایا جائے گا. لباس الشہرہ سے منع کیا گیا، اور وہی کیا سنائے گی؟ قیامت کے دن جو شخص دنیا میں لباس الشہرہ پہنتا ہے، قیامت کے دن اس انسان کو لباس المذلہ پہنائے گا، اور حشر کے میدان میں اعلان ہوگا. بڑی شدید وعید ہے. لباس المذلہ یعنی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اسے ایسا لباس پہنائیں گے جس کی وجہ سے سب کی نگاہوں میں ذلیل اور خوار ہو جائے. ذلیل کرنے والا لباس. اللہ رسول نے کیوں اس کو پہنایا؟ چونکہ اس نے دنیا میں لباس الشہرہ استعمال کرتا رہا. حدیث بسند صحیح ہے، اور امام ابو داؤد کے علاوہ بہت سارے محدثین نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے لباس الشہرہ سے منع کیا. لباس الشہرہ کس کو کہتے ہیں وہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں ہم اور آپ. لباس الشہرہ، لباس الشہرہ اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں. پہلے شہرہ کا مطلب سمجھیں. یہ وہی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شہرت، ان کی بڑی شہرت، یعنی لوگوں میں کسی چیز کا عام کر دینا، مشہور. ایسا لباس پہنے جس کی بنا پر لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور کریں. ارے صاحب فلاں نے تو یہ پہنا ہے، فلاں تو یہ پہنے ہوئے تھے. نہیں سمجھ آیا؟ ایسا لباس آپ پہنے کہ ہر ایک کی نگاہ آپ پر ہے اور آپ کا چرچا ہونا، بھائی انہوں نے کون سا لباس پہن رکھا ہے، کیسا لباس پہن رکھا ہے. اس کو جا کر کے لباس شہرہ. اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے. مطلب سمجھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. نمبر 1، امام تیمی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا ایک معنی تو یہ ہے لباس ما لا یحل لبسہ، ایسا لباس پہننا جس لباس کے پہننے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اگر کوئی انسان اب ایسا لباس پہنتا ہے تو لباس الشہرہ ہو گیا. کیوں؟ مثال کے طور پر، بالکل واضح طور پر دیکھیں، آپ یہی لباس پہن کر کے راستہ پکڑ کے جائیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کی نگاہ آپ پر نہیں اٹھے گی. ایک آپ نے نارمل لباس پہنا ہوا ہے، بلکہ آپ گزر جائیں اور اس آدمی سے پوچھیں بھائی فلاں آدمی اس کلر کا لباس پہنے ہوئے کہیں آپ کی نگاہوں پر گزرا؟ نہیں بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ ایسا انسان اس کلر کا لباس پہنے ہوئے گزرا. یہ عام طور پر ہوتا ہے. لیکن اگر مسلمانوں میں ایمان ہے، قوت ہے، طاقت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، اگر اس مسلم معاشرے میں کوئی ایک ناجائز قسم کا لباس، غلط قسم کا لباس، اللہ نے جس طرح کے لباس سے منع کیا ہے، مثلا ریشم
اب اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں کوئی مسلمان ریشم پہن کر کے آ جائے تو جتنے رہیں ہزاروں آدمی ہر ایک کی نگاہ کس پر ہوگی؟ دیکھیں لباس الشہرا آ گیا. ایک مطلب کیا ہے؟ لباس الشہرا کا ایک مطلب یہ ہے یعنی ایسا لباس پہننا جس لباس کے پہننے کی اجازت اور حلت اسلام میں نہیں ہے. شہرا کیسے بن جائے گا؟ ایک انسان سب کی مخالفت کر کے وہی لباس پہنے گا تو ہر آدمی بھائی اس نے کیا پہن رکھا ہے برابر چرچا ہوگا. وہ کیسا لباس پہن رکھا ہے، کیوں پہن رکھا ہے؟ تو یہ لباس الشہرا ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ سے اس کے لباس کی تشہیر ہو رہی ہے، عام طور پر بیان کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ ایسے لباس سے ہمیں بچنا چاہیے جس لباس کو اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے یا اسلام نے ہمارے اوپر پہننا استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے. تجربہ کر لیں، جب بھی کوئی چھوٹی سی بات بتائیں، آپ غور کریں، اس روڈ پر دیکھیں ایک عورت شرعی لباس پہن کر کے نقاب اوڑھ کر کے جا رہی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے والا یہ ہوتا ہے نا، چلی جا رہی ہے اپنا. اور اسی راستے میں یا اسی عورت کے ساتھ اس کی بیٹی ہو اور وہ غیر شرعی لباس پہن کے جا رہی ہو، تب شیطان ہر ایک کو اس کے وسوسہ دلا کر کے اس کو دیکھنے کی رغبت دلائے گا. دیکھنے لگیں گے لوگ. اب کیسے شہرت؟ وہیں بیٹھے بیٹھے ارے یار کتنا برا لباس پہن کر کے جا رہی ہے، یہ کیسا بے غیرت ہے، اتنی بڑی بچی ہو گئی اس کو ایسا لباس پہنا ہے. کیا خیال ہے، شہرت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ شہرت ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. آج سے چند سال قبل آدمی ہندو ہو یا مسلم کچھ بھی ہو ازار پہنتا تھا تو نیچے ٹخنے کے نیچے تک لٹکی رہتی تھی یا ٹخنے کے اوپر تک. عام طور پہ ہی رہا. فاسق فاجر بے ایمان سب یہی کرتے رہے. لیکن چند سالوں سے آ گیا اب لوگ چڈی پہننا شروع کر دیے. چڈی جانتے کہ نہیں جانتے؟ چڈی جانتے ہیں نا؟ کیا بولتے ہیں؟ ہاں نیکر. ارے یہاں تک پہن گھومتے نہیں. اب آپ بتائیے اگر آپ لوگ گزر جائے کسی کو پرواہ نہیں، لیکن وہ بنیان پہن لے اور یہاں تک چڈھا پہن لے تو ہر ایک کی نگاہ اس پر جاتی ہے. کیوں؟ ناجائز پہنا ہے. کیوں ناجائز؟ ران کھلی اللہ کی سختی کے ساتھ منایا، لیکن ران کسی کو کھولنا جائز. یا علی لا تنظر الى فخذ حی او میت، کسی مردہ یا زندہ انسان کے ران کو نہیں دیکھنا. تو بہت ساری اسی روایتیں ہیں. غط فخذیک، اللہ نے فرمایا اپنے ران کو، ران سمجھتے ہو نا، اپنے ران کو بند کرو. غط فخذیک. دیکھیں اس کو جا کر لباس الشہرا، ایک لباس الشہرا تو یہ ہے. میرے خیال بات واضح ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کے سامنے. ایک لباس الشہرا یہ. نمبر دو لباس الشہرا ایسا لباس آپ پہنے جو فخر و غرور اور تکبر کرنے والے لوگ پہنتے ہیں. کبر و غرور تکبر کرنے والے پہنتے ہیں. چلتے ہیں تو ان کے چال چلن سے اندازہ لگتا ہے اس کے دل بہت ہی کبر اور غرور ہے. اور اس لباس کو پہن کر کے کبر و غرور غیروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کو بڑا سمجھے، اس کی تعریف کریں.
یہ کبر اور غرور کے ساتھ جو لباس پہنا جاتا ہے، ہر انسان اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے برائی اور اس کے لباس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ تشہیر ہوتی ہے. اس لیے اس کو بھی کیا کہا کہ لباس الشہرا کہا گیا. نمبر تین لباس الشہرا، مسخرہ کرنے والے مداحیہ قسم کے لوگ، اور ہمیشہ معاشر میں رہتے ہیں مسخرہ کرنے والے. کیا کرتے؟ جوکر، جناب باز. اللہ اکبر. تاکہ لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر کے تعجب کریں، حیرت نگاہ سے دیکھیں، اشارہ کریں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں. وہ جوک چھوڑتا جائے، لباس پہنتا جائے. تو اس کو بھی کیا کہا؟ لباس الشہرا. ایک تو یہ ہے. آگے ذرا دیکھیں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ ایسا کلر، ایسا لباس، ایسا کلر اختیار کریں جو سب سے بالکل کیا ہونا ہو؟ ایک نمایاں ہو. کیا ہو؟ بالکل نمایاں. صرف مقصد یہ ہے آپ کا کہ ہم ایسی چیز، ایسا کلر استعمال کریں جس کی بنا پر لوگ ہم کو دیکھیں یہاں نیت میں کتنا فطور آ گیا. آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پتا نہیں آپ کتنی حرکتیں اور ساتھ میں کریں گے. اس کو کہا لباس الشہرا. بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی اور بہت ہی زیادہ اور سمجھنے کی ہے دوستو. کہتے لباس الشہرا کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں، دنیا میں، ہمارے معاشرے میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، جہاں بھی رہیں، وہاں دو قسم کا لباس ہوتا ہے. ایک دینداروں کا اور ایک فساق اور فجار کا. دیکھے ہوں گے ہر علاقے میں. دیکھیں دیندار ہوگا، عالم ہوگا، فاضل ہوگا، دیندار ہوگا، اس کا لباس ایک الگ انداز کا ہوتا ہے. لباس سے پتا چلتا ہے کہ یہ انسان اچھا ہے. اور وہ لباس دینداروں میں بالکل عام ہے. پورے علاقے کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لباس عام طور پر دیندار. مثال کہتا ہوں، جیسے ہندوستان کا اکثر علاقہ کرتا پیجامہ، ٹوپی علماء کے لیے یہی ہوتا ہے نا. علماء کے لیے اگر وہ کوئی عالم ٹوپی نہ لگائے تو لوگ اس کو جلدی عالم سمجھتے بھی نہیں. عالم ہی ننگے سر تھا. ایک دستور بنا ہوا ہے. اب کچھ لوگ کہتے رہے اسلام میں کہاں ہے دستور؟ تو اسلام میں کیا ہے؟ لوگوں کی عادت کا بھی خیال رکھا گیا ہے جو اسلام سے نہ ٹکراتی ہو، کلچر کا. ہمارے علاقے میں، ہمارے بر صغیر میں جتنے ممالک ہیں، آپ دیکھیں وہاں علماء کا ایک خاص انداز کا لباس ہوتا ہے. دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ عالم دین ہے. ایک تو اچھے لوگوں کا ہے، اور ایک جو ہے بے دینوں کا لباس ہوتا ہے. بے دینوں کا یہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر موقع پر ایک دینداروں کا لباس اور ایک بے دینوں کا لباس التقوی اور لباس المضلین اور گمراہ لوگ. آپ جو لباس وہاں رائج ہے آپ اس کو پڑھیں گے، ذرہ برابر کوئی آپ کے اوپر اشارہ نہیں کرے گا. بس اتنا ہو جائے گا کہ اگر دیندار بے دینوں کے لباس پہن لے تو وہاں لوگوں کی نگاہ اٹھے گی
اور بے دین دینداروں کے لباس پہن لے تو بھی اس کو اچھا لوگ نہیں سمجھیں گے. ایک دیکھو ایک دستور بنا ہوا ہے. اسلام نے اس کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن اب اگر کوئی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں ایک ایسا لباس پہنے، سوچے ہم ایسا لباس پہنائے سلائے جو آج تک ہمارے محلے ہمارے علاقے میں کوئی نہ پہنا ہو، اور دل میں اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم سلائیں اور پہنے تو لوگ ہم کو دیکھیں. اس کو بھی کہا جاتا ہے لباس الشہرہ. لباس آپ کے علاقے کا جو ایک دستور بنا ہوا ہے، ایک کلچر ہے کہ ہاں یہ لباس پہنا جاتا ہے. دیندار بھی پہنتے ہیں اپنے انداز سے، بے دین بھی پہنتے ہیں اپنے انداز سے. لیکن اب اسی علاقے میں آپ کوئی ایک ایسے انداز کا، ایسے کٹنگ کا، ایسے لمبائی چوڑائی کا، یا ایسے کلر کا، ایسے انداز کا پہنے جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ آپ پر اٹھے اور آپ کے اندر فکر پیدا ہو کیا میں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے لباس الشہرہ. تو اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ کس سے منع کیا ہے؟ لباس الشہرہ. آپ نے فرمایا جو انسان دنیا میں لباس الشہرہ پہنتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو لباس المذلہ پہنائے گا، بالکل اس کے اپوزٹ. اور اہل علم کہتے ہیں ایسی سزا اس کو کیوں ملی؟ دنیا کے اندر وہ اپنی عزت بڑھانے کے لیے لباس الشہرہ پہنتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کو لباس الذلہ پہنا دیا تاکہ دیکھ لیں لوگ کہ ہاں یہ ذلت کا لباس پہنے ہوئے ہیں. میرا خیال لباس الشہرہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. ارے بے اتفاق علماء یہ ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں بہت سارے منچلی لوگ اس طرح سے پہننا شروع کر دیتے ہیں کہ گزریں گے یا کہیں آئے تو انہیں کو لوگ دیکھتے رہتے یہ کیسے. اسے اللہ رسول فرمایا ایک آدمی کے برے ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو کرے اس کو دیکھو، انگلی سے کسی کی طرف کیا جائے ایسا دیکھو لباس پہنا ہے. اور واقعی معاشرے میں دیکھتے ہوں گے ایسے. آپ دیکھیں سفر میں آدمی کوئی ایسا لباس آتے دیکھتے ہی آدمی یہ کیا پہن رکھا ہے. آپ سفر میں دیکھیں تو یہی لباس الشہرہ ہے. اس سے ایک تو ہو سکتا ہے وہ لباس غیر شرعی ہو. نمبر 2 دکھلاوا، کبر، غرور، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہم کو دیکھیں درجے کبر غرور نہیں، لیکن اپنے تصنع کے ذریعے چاہتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھیں ہماری تعریف کریں. تو کہتے ہیں چونکہ دنیا میں اپنی شہرت کے لیے لباس الشہرہ پہنتا تھا، اب آخرت میں اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے، عذاب کریں گے، اس کو لباس الذلہ یا لباس المذلہ پہنائیں گے. بدترین چیز ہے. نمبر 4 نمبر 3 ہمارے اوپر جو لباس حرام قرار دیے گئے ہیں، پہلا کیا تھا؟ ٹخنے کے نیچے. نمبر 2 لباس الشہرہ. نمبر 3 مردوں کے لیے ریشم. مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، الا ایک ہی ضرورت کے تحت ڈیزائن کے طور پر اگر کہیں آپ کے کپڑے میں ریشم لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 4 دوستو، نمبر 4 بہت ضروری چیز ہے، وہ بھی سمجھیں.
نمبر 4، غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. غیروں کی مشابہت یعنی مشابہت کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری غیر مسلم قومیں جو ہوتی ہیں ان کے کلچر میں ان کا ایک لباس مقرر ہوتا ہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بلکہ ہمارے برے صغیر میں آپ دیکھیں کہ ہر ذات ہر قوم کے لباس الگ الگ ہوتے ہیں. جو غیر مسلم قوموں کا، برے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کا کہ ناراض کرنے والوں کا جو ایک لباس ہوتا ہے، ان کے ایسا لباس آپ نہ پہنے جو ان کے جس میں ان کی کیا ہو رہی ہو، مشابہت ہوتی ہو. ہاں انشاءاللہ آتا ہے، ٹھیک ہے. چلو، تو یہ تشبہ. دوسرے لفظوں میں سمجھیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کا یعنی لباس جو ہو قومی لباس ہو، اس کے مذہب کا شعار نہ ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ، اس کو سمجھے پہلے. کسی ملک میں آپ رہتے ہیں، کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کہیں بھی ہو، وہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہوتے ہیں. ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہت کم وہ لوگ. لیکن اس ملک کا مذہبی نہیں، ملک کے عوام کا عمومی طور پر کوئی ایک لباس ہوتا ہے نا. ایسے اپنے یہاں دیکھو، شلوار قمیض، دھوتی، ہاں ہاں سمجھ گئے نا. ارے مہاراشٹر میں کہیں کہیں ہے، مراٹھواڑا وغیرہ میں، وہ کسی بھی قوم کا ہو، لیکن اگر ملکی ہے، قومی ہے، مذہبی شعار نہیں ہے، وہاں کا کلچر ہے، تو اگر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب وہی لباس پہنتے ہیں. پنجاب کو لے لیں، پنجاب کا سکھ ہوتا ہے وہ بھی کرتا پاجامہ، شلوار قمیض، مسلمان ہوتا ہے وہ بھی وہی پہنتے سب. جب کسی جگہ آپ رہتے ہیں وہاں کا ایک قومی لباس ہو، مذہبی نہیں، قومی لباس ہو، کسی بھی مذہب کے لوگ ہو، وہی ان کی شناخت ہے کہ ہاں فلاں ملک کا رہنے والا ہے. اس لباس کو آپ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ لباس جو ہے شریعت سے نہ ٹکرا رہا ہو. جیسے ہمارے بھائی نے دھوتی نا، دھوتی جانتے ہو نا، دھوتی قومی لباس ہے، علاقائی. لیکن وہ جو دھوتی پہنی جاتی ہے، ایک تو ہے کھلی، اور ایک دھوتی پہنی جاتی، پہننے کے بعد ٹانک کے بیچ سے نکال کر کے پیچھے کھوس لیتے ہیں، اور وہ سطر یہاں سے اوپر تک سطر کھل جاتا ہے. یہ شاید اب تم نے نہیں دیکھا ہے. جو ہندو لوگ جسے پہنتے ہیں اسے پورا کھل جاتا ہے پیچھے کا جام اوپر کا، اور جو وہی بعض جو مسلمانوں میں جو دھوتی پہنتے ہیں ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف یہاں تک جو ہے. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ شرط یہ، اب اس علاقے میں اگر دھوتی پہنی جائے جس کی بنا پر
سطر ڈھپڑا رہتا ہے. یہ گھٹنے تک کھل جانا وہ کوئی ایب کی چیز نہیں, یہ سطر. لیکن غیر مسلم جو پہنتا ہے وہ اوپر تک. اور بہت سارے ماڈرن جو مسلمان ہوتے ہیں تقریباً وہ بھی ویسے ہی لٹکاتے ہیں, اور بس نماز کے وقت اس کو کھول کر کے لٹکا لیتے ہیں. تو بہرحال چونکہ وہاں سطر نہیں ڈھپ رہا ہے اس لیے وہ لباس پہننا ہمارے لیے کیا ہوگا, حرام ہوگا. ایک چھوٹی سی دوسری مثال دیں, بہت واضح ہو جائے گی. مثال کے طور پر ہندوستان کے اور میرے خیال سے نہیں بہت سارے علاقے میں بر صغیر کے, آج بنگلہ دیش کا بھی کچھ علاقہ ہے, پاکستان کا بھی ہے, جہاں ساڑیوں کا رواج ہوتا ہے. ساڑی, اب ساڑی پورے علاقے میں پہنی جاتی ہے. ساڑی یو پی بہت سارے علاقے ساڑی. اب ساڑی تقریباً ہر قوم کے لوگ پہنتے ہیں, لیکن اب دھیرے دھیرے آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے یا 70-80 سال پہلے چاہے مسلمان عورت ہو یا مرد کیا ہندو ہو یا کوئی اور مذہب کی ہو, وہ ساڑی پہنتی تھی, شلوار نہیں ساڑی پہنتی تھی, اور ساڑی کے ساتھ قمیص پہنتی تھی فل آستین کی, اور باقاعدہ یہ یہاں تک قمیص آتی تھی. ہاں یہ ساڑی کوئی حرج نہیں, بدن ڈھپا ہوا ہے. وہ کسی یعنی وہ جو کلچر عوام کا تھا لباس پہننے کا وہ شریعت سے ٹکرا نہیں رہا ہے. لیکن اب کچھ ترقی کرتے کرتے خصوصاً ہندوستان کی وزیر اعظمہ جب پہننے شروع کر دی, اس وقت سے کچھ آگے پیچھے اب کافی فرق آ گیا. اب ساڑی کا مطلب ہے سر پر, ساڑی کا آنچل جو ہے سر پر نہیں ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے, وہ یہی ہوتا ہے نا. نمبر 2 قمیص نہیں, بلاؤز. اور بعض عورتیں تو بس مخصوص چیز سینے پر بند ہے ڈھپا ہوا, باقی پورا بدن آگے پیچھے اس کا کیا ہے, وہ پیٹھ پیٹ سب کھلا ہوا ہے, بلکہ کمر کے بھی اندر بھی کچھ زیادہ ہی نیچے. دیکھیں اب یہ جو انداز ہے یہ مسلمان پہنے, یہ قومی تو نہیں ہے, یہ فساق اور فجار کا ہے, ناجائز لباس پہنے. اور تعجب کی بات ہے کہ بہت سارے علاقوں کی مسلمان عورتیں بھی اب وہی ساڑی اور بلاؤز شروع کر دیا جو آج یعنی غیر مسلم عورتیں پہنتے ہیں. مسلمان عورت کے لیے کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے, کسی غیر قوم کی مشابہت نہیں, بلکہ فاسقات اور فاجرات اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی وہ مشابہت اختیار کر رہی ہیں. اسی طرح سے اچھی طرح سے یاد رکھو, مشابہت کی جو بات آئی, اب میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی قوم کسی بھی ملک کے اندر ایک ملکی اور قومی لباس ہوتا ہے. اگر وہ لباس اسلام سے نہیں ٹکرا رہا ہے, شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے, تو ہم اس کو غیر اسلامی لباس نہیں کہیں گے, بلکہ علاقے کے چاہے مسلمان پہنے یا ہندو کے سب کے لیے وہ کیا ہوگا, جائز ہوگا, کوئی اس سے فرق نہیں. لیکن اگر کسی ملک میں یا کسی قوم کا لباس ایسا ہے جو لباس اس کا قومی شعار ہو, قومی علامت ہو, ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم سکھ ہیں, اس کو اس لیے ہم پہنتے ہیں کیا ہے وہ ہندو, جس سے اس کی شناخت ہوتی ہو, تو جو لباس کسی قوم کا شعار ہوگا وہ لباس مسلمانوں کو پہننا جائز نہیں ہے. یہاں مشابہت
لباس میں ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں. کیوں؟ ان کا قومی وہ شعار ہے. مثال کے طور پر بہت ہمارے اور آپ کے سامنے بات واضح ہے. گیروا کلر، گیروا کلر جانتے ہیں نا؟ گیروا وہی بھگوا کلر کرے تھے. یہ ہندوستان کے پنڈت، ہاں زعفران، چلو تھا گروی کا. یہ خصوصاً صرف ایک قوم کا، ہندوؤں کا، بت پرستوں کا، سادھوؤں کا، ان کے مذہبی لوگوں کا وہ شعار ہے. جن کے بت پرستوں کے مذہبی لوگ جو ہیں ان کا کیا ہے؟ وہ شعار ہے. اسی لیے غالباً نبی علیہ السلام نے پیلے کلر کا، جو گروے کلر کا لباس ہوتا ہے، حدیثوں میں اس کو پہننے سے منع کیا گیا صراحت کے ساتھ. تو جو لباس کسی قوم کا قومی شعار ہوگا، ان کی علامت و نشانی پہچان ہوگی، وہ لباس مسلمانوں کے لیے پہننا جائز نہیں. آج سمجھ آ گئی ہوگی مشابہت کی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو انہی لوگوں میں شمار کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کو اس لباس کے اندر بھی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام خراسان اور عجم میں پہنچا تو ہر مسلمان اور فوج کو کہا خبردار ایاکم وذی العاجم، اجمیوں کی جو فیشن ہے لباس، اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور اسی سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست کتاب لکھی، دنیا کی بے نظیر بے مثال کتاب اس موضوع پر، اقتداء صراط المستقیم، اقتداء صراط مستقیم. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار نہ کیا جائے، غیروں کے مشابہت سے ہم بچیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہیں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں لباس میں کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. نہیں دوستو، ایک آیت بتائیں آپ کو اللہ، یا خاص خیال لگے کہ سورہ ہود کی آخری آیات میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اے مومنو خبردار، خبردار، یہ ظالموں کی طرف ذرہ برابر میلان نہیں رکھنا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جو ظالم ہیں، گنہگار، مجرمین، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، ان کی طرف مائل نہیں ہونا. ان کا کلچر تم اپنانے، ان کا طور طریقہ اپنانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ عذاب تم کو لپیٹ لے گی. اور جب ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے گا تو دنیا میں کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکے. تو دوستو، ایک دینی اور شرعی چیز ہے، لیکن آج ایک ایسے زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا جو کر رہی ہم وہ کرتے ہیں. جیسے آپ نے مثال دیا، کیا کہتے ہیں، ٹخنوں کے اوپر. یہ صرف فلم اسٹاروں کے عقیدت میں سنت وہ صرف سنت انما الاعمال بالنیات کہتے نہیں. اللہ رسول بھی پہنے تھے، اللہ رسول پہنے پہلے بھی تم کو معلوم تھا، لیکن اللہ رسول کی سنت نہیں، فلم اسٹار نے پہنا تم بھی پہنا. یہ بھی 24 گھنٹہ اپنے پہنتے ہیں، خاص مخصوص وقت میں جب تفریح کرنے تب تفریح میں پہنتے، ہر وقت. اور نہیں، ایک چیز اور ہے، اس تفریح گاہ کے وقت نماز کا وقت آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اسی لباس میں آتے ہیں. میرا یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ. ایک چند چیزیں تھی، 4 چیزیں جو لباس کے متعلق ہیں، 4 اصول، ان کو یاد رکھیں. باقی ہمارے لیے سارا لباس کیا ہے، وہ حلال ہے.
اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی سے حدیثیں شروع ہو جائے گی اور اسی کے مطابق چلتے رہے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.